کہ الکلیت السالبتین بضرورت، دونوں کا نتیجہ یہاں پر سالبہ آئیں گے لازمی طور پر. متعلق بقول ینتجو، کتنی وہ جو پہلے بتایا تھا لینتجو ساتھ یہاں متعلق ہو رہا ہے. والمقصود الاشارہ الى ان انتاج هذه الشکل للمحصورات الاربع بدیع. کہتے ہیں کہ وہ شروع میں بتایا تھا پہلے سبق کے اندر، اس سبق کے اندر یہ پہلے جو شکل ہے اس کا نتیجہ بدیع ہوگا، یعنی اس میں غور فکر ملانے کوئی چیز میں ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کا نتیجہ پر جو ہے چاروں محصورات کا آئے گا. ایک بات جو سمجھنے کی وہی بات ہے کہ پہلے جو شکل ہے قسم اول شکل کے اندر، اس کے اندر جو نتیجہ آئے گا وہ چاروں طرح آ سکتا ہے، چاروں محصورات نتیجہ آ سکتا ہے. چار محصورات کیا ہے؟ موجب کلیہ، موجب جزیہ، سالب کلیہ، سالب جزیہ. یہ اس کا خاصیت ہے، اس پہلے شکل کے اندر یہ سب آ سکتے ہیں. اگلے جو آئیں گے اس بعد میں یہاں پر سالب آئیں گے، بعد میں صرف سالب جزیہ آئیں گے، بعد میں موجب جزیہ آئیں گے، سب نہیں آئیں گے باہر. تو یہ بتا رہے ہیں اس کا بتانا مقصود اشارہ ہے کہ ان انتاج هذه الشکل، اس شکل اول کا جو نتیجہ ہے للمحصورات الاربع بدیع، چاروں محصورات کے اندر جو آنا ہے یہ بدیع طور پر ہوگا، یعنی واضح طور پر یہ بدیع طور پر نظری نہیں ہوگا بلکہ بدیع چاروں کا اس کا نتیجہ آئے گا چاروں طرح سے. بخلاف انتاج سائر الاشکال لنتائجها، بخلاف دوسرے تمام اشکال کا ان کے نتائج، کما سیجی تفصیلها، اس تفصیل آئے گا. کیا مطلب کہ باقی جو اشکال آئیں گے، اشکال ثلاثہ جو رہتے ہیں دوسرے تیسرے چوتھا، ان کے اندر یہ چاروں محصورات کا نتیجہ نہیں آئے گا. محصورات سمجھ گئے نا؟ محصورات کہتے ہیں یہ چار چیزوں کو، موجب جزیہ، موجب کلیہ، سالب کلیہ، سالب جزیہ. تو یہ چاروں طرح صرف اس پہلے شکل میں آئیں گے، باقی میں نہیں آئیں گے. وفی الثانی اختلافہما، یہ ابھی دوسرا آگے پہلے کے بتا دیے اس میں. پہلے کے سر جو ذہن رکھنے کی بات یہ ہے کہ چاروں طرح نتیجہ اس کا آتا ہے، اس شکل اول کا نتیجہ چاروں طرح سے آ جائے گا. اور ابھی ثانی بتا رہے ہیں، اور شرطیں اس کی تین بتائی تھی، ایک کیف کے اعتبار سے، ایک کم کے اعتبار سے، ایک جہت کے اعتبار سے. اب اس کے بتا رہے ہیں فی الثانی اختلافہما فی الکیف وکلیۃ الکبریٰ مع دوام الصغریٰ. یہ کہتے ہیں کہ ایک نمبر ایک شرط اختلافہما فی الکیف، کہ کیفیت میں دونوں مختلف ہوں گے، کہ جو عکس آئے گا نتیجہ یہ کیفیت میں مختلف ہوں گے. کیا پہلے اگر جزئی ہو، پہلے یہاں پر جو ہے کیا نام ہے جزئی ہو دوسرا کلی ہوگا، پہلے کلی ہو دوسرا جزئی ہوگا. یہاں پر کیفیت میں اس کے یہاں پر جو ہے اختلاف ہوگا، کیفیت میں ان کا اختلاف ہوگا. پہلے اگر یہاں پر جو ہے ایجاب ہو دوسرا سلب ہوگا، پہلے سلب ہو دوسرا ایجاب ہوگا، اس میں اختلاف. وکلیۃ الکبریٰ، اور دوسرا شرط یہ ہوگا کہ یہاں پر جو ہے اس کا جو جزء ثانی ہے کبریٰ جسے کہتے ہیں وہ کلی بھی ہوگا، جزء نہیں آ سکتا. مع دوام الصغریٰ، اور صغریٰ دائمہ بھی ہوگی، صغریٰ دائمہ یعنی کلی یہاں پہ ایک تو کبریٰ کلی ہوگی اور صغریٰ دائمہ ہوگی. اور انعکاس سالبۃ الکبریٰ، اور یہاں پر جو ہے پھر عکس آئے گا سالب کبریٰ کا. وکون الممکنۃ مع ضرورت او الکبریٰ المشروطہ، یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ شرط ہوگا کہ ممکنہ ضروریہ کے ساتھ ہوگا اور کبریٰ مشروطہ کے ساتھ. لینتج کلیتان سالبتاً کلیتاً، تاکہ دونوں کلیوں کا یہاں پر جو عکس نتیجہ آئے گا وہ سالب کلی ہی آئے گا. والمختلفان فی الکم میں، اور کیمیت میں بھی ان کے اختلاف ہوگی. ایضاً سالبتاً جزیتاً بالخلف، اور یہ جو اس کا نتیجہ آئے گا سالب جزیہ بالخلف، یہ دلیل خلف سے آئے گا. اور عکس صغریٰ، یا پھر جو کبریٰ ہے اس کا عکس نکالیں گے، پہلے عکس بولو جو دو جزء ہیں صغریٰ کبریٰ، اس کا عکس نکال کے جو نتیجہ آئے گا وہ اس کا نتیجہ ہوگا. یا تو عکس کبریٰ ہوگا اب صغریٰ، یا صغریٰ کا عکس کریں گے. اصل میں یہ جب ہم عکس کرتے جائیں گے تو یہ ثانی ہے، شکل ثانی ہے. اس کا جب عکس کریں گے شکل ثانی کا ظاہر وہ اول بن جاتا ہے، یا پھر ثالث بن جاتا ہے، کبھی راوی بن جاتا ہے. کیونکہ یہ چیزیں ایک ہی، صرف فرق یہاں پر کسی کا اندر جزئی کسی کلی ہے. تو عکس کریں گے تو جو پہلے والا شکل تھا اس جیسے بن جاتا ہے، تو پھر نتیجہ اس جیسا آئے گا. تو یہ بتا رہے ہیں. یا پھر اس کا دلیل خلف سے کر دو، دلیل خلف پہلے گزرا بھی ہے، ایک جزء ہو دوسرے جزء نہ ہو. یا ایک یہاں پر جو ہے کبریٰ کا عکس کر دو یا صغریٰ کا عکس کر دو. ثم ترتیب، پھر جو ہم ترتیب ہوتی ہے نتیجہ نکالنے کا وہ ترتیب کر دو. ثم نتیجہ، تو پھر نتیجہ نکالو. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر جو جب اسی کا اپنے نتیجے کا ہم عکس کر دیں گے تو یہ پھر شکل اول بن جائے گا یا شکل ثالث بن جائے گا یا راوی بن جائے گا. پھر اس میں ترتیب رکھیں گے، ترتیب رکھنے کے بعد جو نتیجے نکالیں گے
اب یہ بعد میں نتیجے نکالنا پہلے نتیجے کے موافق ہوگا تو یہ صحیح ہے، اگر یہ بعد میں جو نتیجہ نکالا ہے پہلے کے مخالف بن رہا ہے جیسے نہیں بن رہا تو غلط ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جب سامنے تب ہوں گی جب سب کے مثالیں آدمی لکھے اس کا یہ تھا پھر اس کا یہ تھا پھر اس کے پھر دیکھے آدمی یہ اس کے برابر ہوتا ہی نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہو ٹھیک ہے نہیں تو غلط ہے۔ یہ تب ہوگا جب سامنے ہر ایک مثال ہو اور آدمی نے لکھا ہو یا کہیں کتاب میں لکھا ہو آدمی دیکھتا جائے پھر ہوتا جائے گا۔ بڑا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو کیفیت میں اختلاف ہوگی اور کبرا کلیہ ہوگی اور صغرا کا اندر دوام ہوگا۔ یہ بات جب اس نے بتایا یہ بتا رہے ہیں یہ یشترط فی ھذا الشکل، شکل ثانی کا اندر شرط لگائی گیا ہے بحسب الکیفیت اختلاف المقدمتین کہ دونوں مقدمے مختلف ہوں گے، کیفیت کے اعتبار دونوں مختلف ہوں گے فی السلب والاجاب، کیونکہ کیفیت ہوتا ہے ایجاب سلب میں، ایک مقدمہ سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہوگی، پہلے موجبہ دوسرا سالبہ، پہلے سالبہ دوسرا موجبہ، یہ اختلافهما فی الکیف مطلب ہو جائے گا، یعنی کیفیت کے اعتبار سے دونوں مقدمے مختلف ہوں گے، صغرا کبرا یا اصغر اکبر یہ مختلف ہوں گے۔ وذالک یہ شرط کیوں لگا ہے اختلاف کا؟ لأنه لو تألف هذا الشکل من الموجبتین يحصل الاختلاف، کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو مرکب کریں گے دونوں موجبوں سے کہ دونوں جز کو دونوں مقدموں کو موجب بنائیں گے تو کہتے ہیں یحصل الاختلاف، تو اختلاف پھر بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اصل میں بات کیا ہے جو یہاں پر سمجھنے کی بات ہے وہ بات یہاں پر یہ ہے کہ نتیجہ ہمیشہ ایک طرح کا ہوتا ہے، نتیجہ ایک طرح کا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں ہم دونوں موجب بنائیں گے دونوں مقدموں کو نتیجہ نکالیں گے تو ایک آئے گا، اور کر کے نکالیں گے اور آئے گا، اور نتیجے کی شرط یہ ہے کہ وہ ایک طرح کا ہو، اختلاف نہ ہے۔ اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دونوں کہیں کہ دونوں مقدمے جو ہیں مبتدا خبر دونوں موجب پہلے سے ہوں تو ظاہر نتیجے میں پھر اختلاف آئے گا۔ موضوع کو موضوع کی جگہ رکھ کے نکالیں گے اور نتیجہ آئے گا، اگر موضوع کو محمول کی جگہ رکھ کے نکالیں گے نتیجہ اور آئے گا، حالانکہ نتیجے میں اور آنا نہیں چاہیے۔ اس وجہ ہم نے پہلے کہا کہ ان میں اختلاف ہو، ان میں اختلاف ہوگا نتیجہ پھر ایک جیسا آئے گا، کیونکہ اختلاف ہوتے ادھر کوئی ادھر ایک چیز ہے نا، ادھر لا ہے ادھر ہاں ہے، توڑ کر تو پھر ایک جگہ لا ہاں ایک جگہ نہ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اصل میں نتیجہ ایک جیسے نکالنے کے لیے ہم نے یہ شرط لگایا اس شکل ثانی کے اندر کہ ان کی ایک کیفیت میں اختلاف ہو، ایک جز اگر سلب ہے دوسرا ایجاب ہو، ایک موجب ہے دوسرا سالبہ ہو، تاکہ جا کر نتیجہ ہمارا ایک جیسا آئے گا۔ جب پہلے ایک جیسے ہوں تو نتیجہ تو پھر وہی چیز کو نتیجہ تو اور نکالنا ہوتا ہے، لہٰذا پھر نتیجہ میں اختلاف آئے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں یحصل الاختلاف، اختلاف حاصل ہوتا ہے۔ وَأَنْ يَكُونَ الصَّادِقُ، اب یہ اس کا آگے مثال بھی دی اس نے کہ تو کس طرح ہوگا، ان يكون الصادق في النتيجة القياس الاجاب تارة، کیونکہ یہاں پر قیاس کے نتیجے میں کبھی کہ یہاں پر ایجاب آتا جاتا ہے، والسلب اخرى کبھی کبھی سلب آتا ہے، کیونکہ نتیجے میں کبھی ایجاب کبھی سلب آئے گا، جب پہلے دونوں موجب ہوں گے تو نتیجے میں کبھی ایجاب کبھی سلب ہوگا۔ فإنه لو قلنا، یہ ابھی تک مثال دے رہے ہیں، اگر یہ ہم پہلے سے اختلاف نہ بنائے مقدمتین میں تو پھر یہاں پر جو ہے یہ خرابی آئے گی، کل انسان حیوان وکل ناطق حیوان۔ اب دیکھیں حیوان ہٹائیں گے تو نتیجہ آ رہا ہے وہ ایجاب میں آ رہا ہے، ایجاب آئے گا نا سلب آئے گا، ادھر دیکھو اس میں اسی کل انسان حیوان وکل ناطق حیوان، نتیجہ نکالو کیا آئے گا، حیوان نکال لیں کل انسان ناطق، اور نتیجہ ایجاب میں آ رہا ہے، یہ ایجاب میں آگے فرض کر لیا ہم نے کہ یہاں پر ہم نے دونوں کو ایک جیسے نہیں رکھیں، دونوں موجب رکھیں، کل آ رہا ہے، نانا نہیں ہے، لیس نہیں ہے، دونوں ہم نے مقام میں رکھیں موجب ہیں۔ اب آکس نکالا ایک صورت میں آگے یہاں پر ایجاب، یہ آپ رکھ لیں تو کہتے ہیں صادق اس پر کان الحق والاجاب، ایجاب اس کا حق اور نتیجہ بنے گا ایجاب، کلو انسان ناطق بن گیا۔ اب کیونکہ تبدیل کر لو، ولو بدلنا الکبریٰ بقولنا، کبریٰ کو بدل دیں، کلو انسان اس جگہ کو بدل دو، ادھر وہ حیوان لے آؤ ناطق لے آؤ، تو ہم کہیں کل فرس حیوان، کل انسان حیوان جگہ میں کیا رکھ دیں کل فرس حیوان، تو نتیجہ آئے گا ان ہم نے کبریٰ کو بدلا دیے، وہ آگے جو تھا کلو ناطق حیوان، اب کیا کہہ رہے ہیں کلو فرس حیوان، اب نتیجہ آئے گا سلب میں، اسی جو مثال دیا ہوا ہے ناطق کی جگہ رکھ دو فرس، فرس لگا دو تو نتیجہ کہ تو یہ ہے کل انسان فرس، یہ بن رہا ہے، یہ تو نہیں بنانا ہم نے، تو پھر یہ بنانا ہے لا شیء من الانسان بفرس، کیا ہوگا فرض ہے۔ آپ دیکھیں نتیجہ اسی ایک جز کا جملے کا
جب کبرا بدلا دیا ہے تو نتیجہ بالکل پہلے ایجاب تھا سلب بن رہا ہے. ابھی آپ کو بتایا تھا کہ نتیجہ کیسے ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہم نے پہلے سے شرط لگایا ہے کہ دونوں مقدموں کا حکم ایک نہیں ہونا چاہیے, دونوں موجب نہیں ہونا چاہیے, دونوں سالبہ بھی, ایک موجبہ ایک سالبہ. یہ بتایا اختلافہما فی الکیفیہ, اوپر جو متن بتایا تھا. یہ کہتے ہیں کہ وقذا الحال لو تألف من سالبتین, ایسی حالت بن جاتی ہے مطلب دونوں سالبیں ہوں تو دونوں موجبیں ہوں تو خرابی تھی, ایسے دونوں سالبیں ہوں جیسے کہ ہمارا قول لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الناطق بحجر, نتیجہ نکالو خود بن جائے گا لا شیء من الانسان, لا شیء من الانسان بناطق, یہ بنے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر دونوں سالبیں ہوں تو لا شیء من الانسان بحجر, کوئی انسان پتر نہیں ہے, ولا شیء من الناطق بحجر, کوئی ناطق بھی کیا نام ہے فطر نہیں, تو نتیجہ نکلے گا کل انسان ناطق. کان الحق والاجاب, تو ایجاب یہ بن جائے الٹا کر دیں گے تو بن جائے گا کل انسان ناطق. ولو قلت لا شیء من الفرس بحجر, اس جگہ بدل دو من الناطق جگہ فرس لاؤ تو بن جائے گا کان الحق والسلب, یہاں پر بن جائے گا لا شیء من الانسان بفرس, وہ بن جائے گا. کہتے ہیں کہ والاختلاف دلیل عدم الانتاج, اور اختلاف یہاں پر جو ہے نتیجہ نہ آنے کا دلیل ہوتا ہے. فإن نتیجتہ هو القول الآخر الذي يلزم من المقدمتين, کیونکہ پہلے آپ نے پڑھا ہے نتیجہ اس قول کہتے ہیں, اس دوسرے قول کو جو ان دو مقدموں سے لازم آتا ہے. فلو كان اللازم من المتقدمين الموجبہ لما كان الحق في بعض المواد هو السالبۃ, کہ اگر جو دونوں مقدموں سے لازم آتا ہے دونوں سے موجبہ لازم آ جائے تو لما كان الحق في بعض المواد هو السالبہ, تو البتہ حق نہ ہوتا, درست نہ ہوتا بعض جگہوں میں سالبہ کا آنا. ولو كان لازم منهما سالبہ كما صدق في بعض المواد الموجبہ, تو یہاں پر کہتے ہیں اگر دونوں جگہ پر جو سالبہ کر دیں گے تو بعض جگہ پھر وہی نتیجہ غلط آئے گا. بہرحال نتیجہ یہ بنتا ہے کہ دونوں موجبہ ہوں تو پھر نتیجہ صحیح نہیں بنتا, دونوں سالبہ ہوں نتیجہ صحیح نہیں بنتا. اس وجہ میں کہ پہلے سے اختلاف رکھو تاکہ نتیجہ صحیح آئے. کلیت الکبریٰ, یہ پہلے شرط کا بتا دیا, خرابی بتا دیا. دوسری شرط بتایا تھا کہ کبریٰ کلیہ ہو, جو دوسرا جز ہے وہ کلی بھی ہو, کلی بھی, وہ مثال میں پڑھا ہے کلی تھا, کل ناطق, کلی نا, یہ دوسرا جز بن رہا ہے کبریٰ بن رہا ہے, اور یہ کیا ہے کلی, کل ناطق. کہتے ہیں یشترط فی الشکل الثانی بحسب الکم میں کلیت الکبریٰ, کبریٰ کلیہ ہونا بھی شرط لگایا گیا ہے. اذا عند جزئیتها يحصل اختلاف, وہی بات آگے کہ کبریٰ اگر جزئی ہوگی تو اختلاف پھر بھی لازم آئے گا, نتیجے میں کیا ہوگا اختلاف آئے گا. اور ہم نے بتایا آپ کو کہ نتیجے میں اختلاف نہیں آنا چاہیے, اختلاف جی کا قولنا, جیسا ہمارا قول کل انسان ناطق, ہر انسان یہاں پر جو ہے ناطق ہے. آگے کلی جزئی بتا رہے ہیں, جزئی بتا تو خرابی کیا ہوتی ہے, بعض الحیوان لیس بناطق کان الحق ایجاب, تو ایجاب میں کیا آئے گا بعض الانسان حیوان, نتیجہ نہیں کرے گا بعض الحیوان ایجاب میں کرنا ہے کیونکہ اور جزئی میں کرنا ہے, بعض الحیوان انسان, بعض الانسان حیوان, تو یہ تو غلط ہے, بعض انسان حیوان باقی نہیں ہے. ولو قلنا بعض السائل لیس بناطق کان الحق والسلب, بعض انسان لیس بسائل, سائل کون ہوتا ہے رینگنے والا, جیسے گھوڑا جو آواز نکالتا ہے ساحل کہتے ہیں, ساحل. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بن جائے گا کلو بعض الانسان لیس بسائل, تو یہاں پر بھی کیونکہ نتیجہ ایک نہیں آیا ہے تو معلوم ہو گیا دونوں سالبہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے پہلے بتایا کہ نہ موجبہ ہو نہ سالبہ ہو. ودوام الصغرى مع دوام الصغرى یشترط فی هذا الشکل بحسب الجہت, یہ تیسری شرط ہے بحسب جہت. اس شکل ثانی میں کیا شرط لگائی گیا ہے, کہتے ہیں کہ امران, دو امر شرط لگائے ہیں. الاول احد الامرین, دونوں امر میں سے ایک یہ ہے کہ اما ان یصدق الدوام علی الصغرى, یا دوام صادق آئے گا صغرى پر, تکون دائمتا او ضروریتا, کہ وہ دائمہ ہو یا ضروری ہو. واما ان تکون الکبریٰ من القضایا, اور دوسرے کہ یہاں پر جو ہے کبریٰ ان قضایا میں سے ہو جن کا سالموں کا عکس آتا ہے, پہلے گزرے سالبیں. تیس اعتبار شرط لگا ہے وہ دو باتیں شرط ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں پر جو ہے یہ کبریٰ صغریٰ جو ہے دائمہ ہو, دائمہ یا ضروری میں سے کوئی ہو صغریٰ. اور دوسرا کہ یہاں پر کبریٰ ان قضایا میں سے ہو جن کے سالبوں کا عکس آتا ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا 6 سالبوں کا عکس آیا تھا, 9 کا عکس نہیں آیا تھا. تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ان 6 میں سے نہ ہو جن کا عکس نہیں آیا, بلکہ ان 9 میں سے جن کا عکس نہیں آیا, بلکہ ان 6 میں سے ہو جن کا عکس آیا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں والکبریٰ من القضایا التي تنعکس صوالبها, کبریٰ ان قضایا میں سے ہونا چاہیے جن کا سالبوں کا عکس آتا ہے. لا من التسعة التي لا تنعکس صوالبها,
نہ ان نوعوں میں سے ہو جن کا سالبوں کا عکس نہیں آتا، ان میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ والثانی ایضاً احد الامرین، کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ثانی جو شرط تھا اس کے بھی یہاں پر دو شکیں ہیں، وهو ان الممکنۃ لا تستعمل في هذا الشکل الا مع ضرورت، کہ ممکنہ اس شکل کے اندر، شکل ثانی کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا مگر ضرورت کے ساتھ، سواء كانت ضروریت صغرى او کبریٰ، چاہے وہ ضروری یہاں پر جو ہے ضروریت دائمہ صغرى ہو یا کبریٰ ہو، اور مع کبریٰ مشروطۃ عامہ، یا کبریٰ کے ساتھ ہو جو مشروط عامہ ہے یا خاصہ ہے۔ وحاصل، کہ حاصل یہ بنتا ہے ان الممکنۃ ان كانت صغرى كانت الكبریٰ ضروریۃ او مشروطۃ عامۃ او خاصۃ، کہتے ہیں اگر صغرى اگر کبریٰ پر جو ہے ضروریہ ہو، یہ ہے کہ ممکنہ اگر صغرا ہو تو کبریٰ یہاں پر ضروریہ یا مشروطہ عامہ یا خاصہ ہوگا، اگر کبریٰ صغرا ضروریہ ہو اور کوئی نہ ہوگا۔ ودلیل الشرطین ان لولاہما لازم الاختلاف والتفصیل لا يناسب والمصدر، کہتے ہیں کہ ان دونوں شرطوں کا دلیل یہ بنتا ہے کہ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں ہوں گے تو اختلاف لازم آئے گا۔ کہ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ دو شرطیں نے بتائی ہے، یہ دو شرطیں نہ ہو تو آپ آسان بات سمجھ لیں کہ نتیجے میں پھر اختلاف آئے گا، اور یہ بات آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، نتیجے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم نے یہ دو شرطیں لگائی ہے، یہ شرطیں اگر بالفرض نہ ہوں تو اختلاف نتیجے میں آئے گا، اور ہمیں اختلاف نہیں لانا ہے، اس ہم نے شرط لگائی کہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ والتفصیل لا يناسب هذا المختصر، کہ اس کا تفصیل پھر کیا بنتی ہے کہ تو اس مختصر کے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں اس چھوٹی کتاب کا، لیکن لمبے میں ہوگا۔ لینتج الکلیتان، آگے وہ متن بتایا تھا، لینتج الکلیتان سالبتاً کلیتاً، تاکہ یہاں پر جو ہے دونوں کلیوں کا نتیجہ آ جائے۔ ای ضروب المنتجۃ فی هذا، اصل میں جو بات ہے نا وہ بات یہ ہے کہ 16 طرح کے نتیجے ہیں۔ ایک تو شکل ہوتا ہے، یہ شکل 4 ہم نے پڑھی ہے، 4 شکلیں ہیں، اور ان کی جو ضروب قسمیں وہ 16 بنتی ہے، تقریباً 16 بنتی ہے، کتنی بنتی ہے؟ 16۔ 4 یہاں پر جو ہے موجبہ کے اندر، 4 سالبہ کے اندر، تو یہ وہاں پر جو ہے بن جائیں گی 4، 4 کو 4 ضرب میں دیں گے 16 بن جاتی ہے۔ اب یہ نتیجے تقریباً 16 جو ہیں نتائج، اور یہ 16 قسمیں ہیں۔ بعض جگہ بعض یہاں پر جو ہے اشکال میں 6 آتی ہے، بعض میں 8 آتی ہے، باقی نہیں آتی ہے، اور بعض میں 4 آتی ہے، باقی یہاں پر جو 12 نہیں آتی ہے، کیا نام ہے 8 نہیں آتی ہے۔ اب یہاں سے یہ جو ضرب بتا رہے ہیں ضرور مراد یہ ہوتا ہے ضرور منتجہ، ضرور غیر منتجہ، کیونکہ یہ 16 ہے نا، تو پہلے قسم کے اندر یہ 16 میں سارے قسم نتیجے نہیں آئیں گے سارے 16 کا، بلکہ پہلے کا جو گزرا ہم نے پڑھا ہے اس میں تقریباً 8 آتی ہے، باقی نہیں آتی۔ اب یہ دوسرا اس میں صرف 6 آتی ہے، باقی یعنی وہ بن نہیں سکتا، مثال برابر نہیں آ سکتا ہے، یعنی یہ سارے لکھے ہوئے ہوں سامنے تو کون کون سا نہیں آتا کون سا پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے میں 8 آتی ہے، باقی نہیں آتی ہے، باقی 4 یہاں پر جو ہے نہیں آتی ہے، اور بعد میں یہاں پر جو ہے کیونکہ 6 آتی ہے، باقی یہاں پر جو ہے ساخت ہوتی ہے، تو وہ کہ 6 نہیں آتی ہے، تو یہ بتا رہے ہیں یہاں پر جو ہے یہ جو قسم منتج فی هذا شکل ایضاً اربعۃ، کہ اس کے اندر یہاں پر اس شکل کے اندر جو نتیجہ ہے، نتیجے والے قسمیں جو ہیں وہ 4 ہیں، نتیجے والے قسمیں یعنی 4 اس کے نتیجے صحیح آئیں گے، باقی کا ساقط ہوگا۔ حاصل من ضرب الکبریٰ الموجبۃ الکلیۃ فی الصغرین سالبتین، یہ اس کا حاصل یہ ہوگا من ضرب الکبریٰ، ہم ضرب دیں گے کبریٰ موجبہ کلیہ کو فی الصغرین دونوں صغروں میں، کبریٰ موجبہ کلیہ کو ضرب دیں گے دونوں صغروں میں، السالبتین الکلیہ والجزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ میں، وضرب الکبریٰ السالبہ الکلیہ، اور ضرب دیں گے کبریٰ سالبہ کلیہ کو فی الصغرین الموجبتین دونوں صغرى موجبتین میں، والضرب الاول هو المرکب، پہلے ضرب جو ہے وہ مرکب ہوگا دونوں کلیوں سے، والصغرى موجبتاً اور صغرى موجبہ سے۔ اب اس کے مثالیں دی ہے لیکن وہ جا با والا دی ہے، اور یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جا سے مراد انسان ہے اور با سے مراد یہاں پر جو ہے حیوان ہے، اور آ سے مراد یہاں پر جو ہے آگے آئے گا کیا ہے ناطق ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کل جا با، کلو جا با کا معنی ہوگا ہر انسان حیوان ہے، کلو جا با کیا ہوگا ہر انسان حیوان ہے، یہ بات تو ٹھیک ہوگی۔ ولا شیء من آبا، با سے مراد ابھی پڑھا تھا حیوان، اور آ سے مراد ناطق، ہمارا بن جائے گا ولا شیء من آبا،
کوئی بھی ناطق میں سے حیوان نہیں ہے، کوئی بھی ناطق حیوان نہیں ہے۔ والضرب الثانی والمرکب من کلیتین، دوسرا یہاں پر جو ہے جو ضرب ہے وہ دونوں کلیوں سے اور صورت سالبہ سے، جیسے کہ لا شیء من جابا، کوئی بھی یہاں پر جو انسان ناطق نہیں ہے۔ وکل آبا، اور ہر یہاں پر جو ہے حیوان گدا ہے۔ وہ نتیجہ تو منہا سالبۃ کلیہ، اور نتیجہ آئے گا سالبہ کلیہ کا، جیسے لا شیء من جاء، کوئی بھی یہاں پر جو ہے حیوان گدا نہیں ہے، یہ غلط بن رہا ہے، کوئی حیوان گدا نہیں ہے، کوئی کچھ حیوان تو گدے بھی ہیں۔ وَإِلَيْهَا اشار المصنف بقوله ينتج الكلیتان، اسی کی طرح یہاں پر جو ہے مصنف اشارہ کے طور پر دونوں کلیوں کا نتیجہ آ جائے سالبہ کلیہ۔ والضرب الثالث، اور تیسرا طریقہ جو ہوگا والضرب والمرکب من الصغرى موجبۃ جزئیۃ، مرکب ہوگا صغرى موجب جزئیہ سے وکبریٰ سالبہ کلیہ سے، جیسے کہ بعض جابا، یہ میں ہوتا ہے کہ ذہن میں جا سے مراد جیم جہاں بھی آئے گا اس مراد انسان ہوتا ہے، با جہاں آئے گا اس مراد یہاں پر حیوان ہوتا ہے، تو یہ معنی ہوگا بعض جابا، بعض انسان حیوان ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب ہے لیکن یہاں پر چلے مان جاتے ہیں بعض حیوان انسان ہے، بعض انسان حیوان ہے۔ ولیس با نہیں، ولا شیء من با، اور معنی ہو جائے گا کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وضرب الرابع هو المركب من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية، نحو بعض جاء ليس با، بعض حیوان پتھر نہیں ہے، وکل آبا، اور ہر انسان ناطق ہے۔ والنتیجۃ منہما سالبۃ جزئیہ، نتیجہ ان کے یہاں پر سالبہ جزئی میں آئے گا، نحو بعض جاء ليس وإليه اشار المصنف بقوله والمختلفتان، اوپر جو کہا تھا فی الکم میں، متن میں دونوں کم میں مختلف ہوں گے، القضیتان اللتان ہما مختلفتان فی الکم میں، یعنی وہ دو قضیے جو کم کیمیت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، کما انہما مختلفتان فی الکیف، جیسے کیف میں اختلاف تھا موجبہ سالبہ میں، ایسے کلی جزء میں بھی اختلاف ہوگا۔ ینتج سالبۃ جزئیۃ، اس کا نتیجہ جو آئے گا سالبہ جزئی آئے گا، بناء علی ما سبق من الشرائط، جس ہم نے پہلے بتایا جو شرائط گزرے ہیں، بالخلف، آپ جو بتایا تھا کہ اس کا کیفیت میں بھی اختلاف ہوگی، کیمیت میں بھی اختلاف ہوگی، تو نتیجہ آئے گا سالبہ جزئیہ، کیمیت میں اختلاف، کیفیت میں بھی اختلاف، یہ ہو گیا تو نتیجہ سالبہ جزئیہ آئے گا۔ یہ سالبہ جزئیہ کیسا آئے گا آگے بتا رہے ہیں، اس کے تین باتیں بتا رہے ہیں، دلیل خلف سے، اور دوسری بات یہاں پر جو ہے کبریٰ کا عکس کرنے سے، صغریٰ کا عکس کرنے سے، صغریٰ کا عکس اور ترتیب اور نتیجہ ابھی آپ کو بتا دیا تھا، کیونکہ اس کا جو اپنا طریقہ ہے، طریقے کے بعد ہم اس کا کبریٰ کا عکس کر دیں گے، کبریٰ کا عکس کر دیں گے بغیر یہاں پر جو قسم ہے رابع چلے جائے گا، اور پھر یہاں پر جو اس کا کیا نام ہے ہم صغریٰ کبریٰ کی جگہ رکھ دیں گے، موضوع کو معمول کی جگہ پر، معمول کو موضوع کی جگہ رکھ دیں گے، تو ترتیب سے جو نتیجہ آئے گا وہ نتیجہ کا پہلے قسم کے مطابق ہو تو یہ صحیح بن جائے گا، اگر مطابق نہ ہو صحیح نہیں بنے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بالخلف یعنی دلیل و انتاج حاضر ضرور ہے، کہتے ہیں کہ اس قسموں کے یہاں پر جو ہے نتیجے کا دلیل لہاتین نتیجتین امور، ان دونوں نتیجوں کے لیے سالبہ کلیہ اور جزئیہ کے لیے اس کے لیے کئی امور ہے، الاول الخلف وان یجعل نقیض، اب خلف کیا، دلیل خلف جو بتایا تھا، دلیل خلف بتا رہے ہیں کہ دلیل خلف کیا ہے، کہتے ہیں ان یجعل نقیض نتیجۃ لایجابها صغریٰ وکبریٰ القیاس لکلیتها کبریٰ، کہتے ہیں کہ ان یجعلوا نقیض نتیجۃ لایجابها، کہتے ہیں کہ بنا دیا جائے گا نتیجے کے نقیض کو لایجاب صغریٰ، صغریٰ موجبہ، وکبریٰ القیاس لکلیتها، اور کبریٰ جو ہے کلی ہوگی، لینتج من الشکل الاول، تاکہ یہاں پر جو اس کا نتیجہ آئے گا شکل اول والا، ما ینافی الصغریٰ جو صغریٰ کا منافی ہے، وہذا جار فی الضروب الاربع کلها، اور یہ طریقہ جاری ہوگا چاروں قسموں کے اندر، والثانی عکس الکبریٰ، اور دوسرے یہاں پر جو ہے کبریٰ کا عکس کریں گے، لیرتد الی الشکل الاول، تاکہ یہ صورت شکل اول والی بن جائے، لینتج نتیجۃ مطلوبہ، تاکہ نتیجہ مطلوب حاصل ہو جائے، وذلک انما یجری فی الضرب الاول والثالث، کہتے ہیں یہ جو قسم ہے یہ عکس کرنے والی بات یہاں پر قسم اول اور ثالث میں جاری ہوگا، کان کبرہا سالبۃ کلیۃ تنعکس کنفسہا، چونکہ یہ سالبہ کلیہ اور عکس بھی سالبہ کلیہ آئے گا، واما الاخران فکبرہما موجبۃ کلیہ، اور دوسرے جو ہیں ان کا کبریٰ موجبہ کلیہ ہوگا، لا تنعکس الا الی موجبۃ جزئیۃ، اس کا عکس موجب جزئی آتا ہے، پہلے پڑھا ہے، لا تصلح للکبریۃ الشکل الاول مع ان الصغریٰ ہما سالبہ ایضا،
کیونکہ یہاں پر جو یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے شکل اول کا، کیونکہ اس کا صغرا جو ہے سالبہ تھا، لا تصلح لصورت شکل اول، یہ شکل اول کے یہاں پر صغرا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. وثالث، اور تیسرا ہے کہ ان ينعكس صغرا فيصير شکلا رابعا، صغرا کہاں پر جو ہے عکس کر دیں گے تو شکل رابع بن جائے گا. ثم ينعكس ترتیب، پھر ترتیب کو بدل دیں گے، ترتیب کو الٹ کر دیں گے، یعنی يجعل عکس صغرا کبرا، کبرا کا صغرا کا جو عکس تھا اس کو کبرا کر دیں گے، والکبرا صغرا، اور کبرا جو تھا اس کو صغرا کر دیں گے، یعنی صغرا کبرا کی جگہ رکھ دیں گے، کبرا کو صغرا جگہ رکھ دیں گے. فیصیر شکلا اولا، تو یہ شکل اول بن جائے گا. وہ شکل پھیلا دیں گے، رابع بن گیا تھا، رابع کا پلٹ دیں گے تو شکل اول بن جائے گا. لینتج نتیجتاً تانا کسور نتیجہ مطلوبت، کہتے ہیں کہ یہاں پر تاکہ نتیجہ حاصل ہو جائے جو الٹ ہو اس نتیجے کا جو مطلوب تھا. وذالک انما يتصور فيما يكون عكس صغرا کلیۃ، یہ اس جگہ ممکن ہو سکتا ہے جہاں پر صغرا کا عکس کلیہ ہو، لیصلح الکبریۃ الشکل الاول، تاکہ یہاں پر جو ہے شکل اول کے کبرا ہونے کی صلاحیت رکھ سکے. وهذا انما هو في ضرب الثانی، کیونکہ یہ صرف ضرب ثانی دوسرے قسم میں ہوگا. فإن صغراه صالبة کلیۃ، کیونکہ اس کا صغرا پر صالبہ کلیہ تھا، تناقض کا نفس ہے، اور عکس بھی صالبہ کلیہ آتا ہے. واما الاول والثالث فصغراهما موجبہ، پہلے اور تیسرے کا یہاں پر جو ہے صغرا موجبہ تھا، لا تناقض الا جزئیۃ، اس کا عکس جزئی آتا ہے. واما الرابع فصغرا صالبہ جزئیہ، اور چوتھے کا یہاں پر صغرا صالبہ جزئیہ تھا، اس کا عکس آتا نہیں ہے. ولو فرض انعکاس لا تناقض الا جزئیۃ اذن، اگر اس کا عکس فرض بھی کریں گے تو پھر جزئیہ آئے گا. قول ایجاب الصغرا فعلیتهما، یہ آگے گویا کہ یہاں سے ایجاب الصغرا و فعلیتهما سے یہ شکل ثالث کا بتا رہے ہیں. شکل ثالث کہاں پر جو ہے شرط بتا رہے ہیں یہ اوپر. وفی الثالث، تیسرے کے اندر ایجاب الصغرا و فعلیتها معقولیت احداہما، یہ بتا رہے ہیں. اس کے لیے کیا بتا رہے ہیں؟ اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ شرط اس کے نتیجے کے ساتھ یہاں پہ جو ایجاب الصغرا، ایک تو صغرا موجبہ ہو، جو موضوع ہے وہ موجبہ ہو اور فعلی بھی ہو. دوسرا شرط معقولیت احداہما، ان دونوں میں سے ایک کلی ہو، صغرا اور کبرا میں سے ایک کلی بھی ہونا چاہیے. لینتج الموجبتان مع الموجبۃ الکلیہ، تاکہ نتیجہ یہاں پر دونوں موجبوں کا نتیجہ آ جائے موجب کلی کے ساتھ، اور بالعکس موجبۃ جزئیۃ، یا عکس کے ساتھ موجب جزیہ. ومع الصالبۃ الکلیۃ بالکلیۃ مع الجزیۃ صالبۃ جزیۃ بالخلف، یہاں پر جو ہے صالبہ کلیہ یا صالبہ کلیہ کے ساتھ یہاں پر جو ہے آئے گا صالبہ جزیہ دلیل خلف کے ساتھ، یا صغرا کے عکس کرنے کے ساتھ، یا کبرا کا عکس کرنے کے ساتھ. ثم ترتیب ثم نتیجہ، پھر آگے وہی بات ہوگی، ترتیب اس کا بدل دیں گے پھر نتیجہ حاصل کریں گے. تو گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایجاب الصغرا و فعلیتهما لأن الحکم فی کبراہ سواء کان ایجابا او سلبا علی ما هو اوسط بالفعل. اس کے اندر یہ شرط لگایا ایجاب صغرا اور فعلیہ، کہتے ہیں کہ لأن الحکم فی کبراہ سواء کان ایجابا او سلبا، اس شکل ثالث کے کبرا کے اندر حکم جو ہے چاہے وہ ایجابیہ ہو چاہے سلبیہ ہو، علی ما هو اوسط بالفعل، کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے جو اوسط بالفعل ہو، کما مرہ جیسے فعل گزرا ہے. ولو لم يتحد اصغر مع الاوسط بالفعل، اگر متحد نہ ہو اصغر اس کا اوسط بالفعل کے ساتھ، بان یتحد اصلا، یا تو متحد ہی نہ ہو، وتكون الصغرى صالبة اور صغرا صالبہ ہو، او یتحد لیکن لا بالفعل، لا متحد ہو لیکن بالفعل نہ ہو، وتكون الصغرى موجبة اور صغرا موجبہ ہو ممکنہ. لم يتعدى الحكم الى الاوسط بالفعل الى الاصغر، یہاں پر کہتے ہیں کہ حکم کبرا کا حکم یہاں پر اکبر کا حکم اوسط بالفعل کے ذریعے سے اصغر کی طرف نہیں آئے گا. یہ پہلا کو بتایا تھا کہ نتیجے میں یہ ہوتا ہے وہ جو کبرا کے اندر حکم ہے اس کو متعدی کرنا ہوتا ہے صغرا کی طرف، جو بازار اکبر ہے اس کو حکم ہم نے لانا ہوتا ہے اس اصغر کی طرف. اور یہ بھی فعلیہ ہو، اس میں وہ کام بالفعل پایا جاتا ہو تو وہ تو متعدی کر سکتے ہیں اصغر کی طرف. اگر یہ یہاں پر جو ہے صغرا موجبہ اور فعلیہ نہ ہو تو حکم متعدی نہیں ہوگا، وہ تو حکم متعدی نہیں ہوگا تو نتیجہ بھی نہیں آئے گا. اس وجہ شروع میں شرط لگایا ایک تو صغرا موجبہ ہو، صغرا موجبہ، اور دوسرا یہاں پر جو ان کا فعلیہ بھی ہو. اگر فعلیہ نہ ہوگا تو حکم متعدی نہیں ہوگا. کہتے ہیں مع کلیت احداہما، دوسری شرط یہ بتایا کہ یہاں پر جو ہے ان میں سے ایک کلی ہو. لأنه لو كانت المقدمتان جزئیتین، اگر دونوں مقدموں کے اندر جزئی ہو، بعض ہو، بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان فرس، اس طرح کا ہو، تو یہاں پر کہتے ہیں لجاز ان يكون البعض من الاوسط المحکوم علیہ بالاصغر غیر البعض المحکوم علیہ بالاکبر. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ بعض جو بعض اوسط میں سے
جو محکوم علیہ کا ہے یہ علاوہ ہو اس بعض اوسط کا جو معمول جو اصغر کے اندر نہیں ہے، بالاصغر غیر البعض المحکوم علیہ بالاکبر، یہاں پر کہتے ہیں کیونکہ وہ بعض کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے جو محکوم علیہ یعنی اصغر کے اندر ہے، وہ اکبر کو ایسے نہ ہو۔ اصغر جو پہلے محکوم علیہ ہے اس کو محکوم علیہ بھی کہتے ہیں، مبتدا موضوع بھی کہتے ہیں، جو بات اس کے اندر ہوا ہے وہ بات اس میں نہیں ہوں گے، یا حکم متعدی نہیں ہوگا۔ حکم متعدی جب نہیں ہوا ہے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ پھر لا فلا يلزم تعدیۃ الحکم من الاکبر الى الاصغر، تو حکم اکبر سے اصغر تک متعدی نہیں ہوگا۔ آگے بتایا تھا کہ موجبتان، تاکہ نتیجہ دونوں موجب آ جائیں۔ الضرب المنتجۃ فی هذا الشکل، اب آگے بتا رہے ہیں کہ جو قسمیں ہیں نتیجے دینے والی اس شکل کے اندر بحسب الشرائط المذکورۃ ستۃ، 6 ہیں، اس میں کیونکہ 4 تھے یہاں پر 6 ہیں۔ حاصلۃ من ضم الصغرى الموجبہ کلیہ، یہ حاصل ہوتے ہیں کہ ہم ملائیں صغرى موجبہ کلیہ کو الکبریات الاربع، چاروں محصولات کے ساتھ، موجبہ صغرى موجبہ، اس کو ملائیں گے چاروں قسموں کے ساتھ، چاروں محصولات، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سب کو ساتھ ملائیں گے۔ وضم الصغرى الموجبہ الجزیہ الی الکبریین الکلیتین، اور صغرى موجبہ جزیہ کو ملائیں گے الی الکبریین کلیتین، دونوں کبرى کلیہ کے ساتھ، الموجبہ والسالبہ۔ وهذا الضرب كلها مشترکۃ فی انها لا تنتج الا جزیہ، کہتے ہیں یہ سارے قسمیں اس بات مشترک ہے کہ ان کا نتیجہ صرف جزیہ آئے گا، کلی نہیں آ سکتا۔ لیکن ثلاثۃ منها تنتج ایجاب، یہ 6 ہیں ٹوٹل، ان کا سب کا نتیجہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا، لیکن 3 سالبہ جزیہ، 3 موجبہ ہوگا جزیہ، 3 سالبہ جزیہ اور 3 موجبہ جزیہ۔ واما المنتجۃ للایجاب فاولها، بارہ پر جو ایجاب کے اس کا نتیجہ آتا ہے اس میں سے پہلے ایک المرکب من موجبتین کلیتین، جو 2 موجبہ کلیہ سے مرکب ہو، کل جابا وکل جاء فبعض باء، اچھا کہ وہی ہو گیا، کل جابا ہر انسان حیوان ہے، وکل جاء اور ہر حیوان ناطق بھی ہے، فبعض جا بعض باء، مانا بن جائے گا بعض حیوان ناطق بھی ہے۔ وثانیہما المرکب من موجبۃ جزیۃ صغرى و موجبۃ کلیۃ کبریٰ، کہ موجبہ جزیہ صغرى اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے مرکب ہو۔ وإلی ھذا اشار المصنف بقوله لینتج الموجبتان، اسی طرح اشارہ کیا مصنف نے تاکہ دونوں موجبوں کا عکس آ جائے، الصغرى مع الموجبہ الکلیہ الکبریٰ، والثالث تیسرا عکس الثانی، پہلے کا عکس کر دیں دوسرے کا، عن المرکب من موجبہ کلیہ صغرى و موجبہ جزیہ کبریٰ، وإلی اشار بقوله او بالعکس، فلیس المراد بالعکس علی عکس الضربین، اس سے مراد دونوں ضرب کا عکس نہیں کرنا مراد ہے، المذکورین، اذ لیس عکس الاول الا الاول، پہلے کا عکس کیونکہ نہیں ہے مگر اولی ہے۔ فتأمل، اس میں غور کرو۔ واما نتیجۃ للسلب فاولها، جو سالبہ کا نتیجہ آتا ہے ان میں سے پہلے کون سا ہے؟ ان میں سے پہلے یہاں پر جو المرکب میں موجبۃ کلیہ و سالبۃ کلیہ، موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ سے مرکب ہو، اور دوسرا یہاں پر جو ہے موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سے مرکب ہو۔ وإلی اشارہ بقوله مع السالبۃ الکلیہ، اور اسی طرح امت میں اشارہ کیا تھا کہ اس کا نتیجہ آئے گا سالبہ کلیہ، لینتج الموجبتان السالبۃ الکلیہ، تاکہ یہاں پر نتیجہ دونوں موجب آئیں سالبہ کلیہ کا۔ والثالث، تیسرا من موجبۃ کلیۃ و سالبۃ جزیۃ، کما قال والکلیۃ مع الجزیۃ، الموجبۃ الکلیہ مع السالبۃ الجزیہ۔ قول بالخلف، یہ آگے جو بات بتایا یہاں پر جو ہے دلیل خلف سے آئے گا، یعنی بیان و انتاج حاضی ضروبی لحاظ نتائج، کہ انہی قسموں کے نتیجوں کا بیان انہی نتائج کے لیے۔ اما بالخلف وہ ہاؤنا ان یؤخذ بنقیض نتیجہ، اور وہ خلف کیا بنتا ہے کہ لیا جائے نتیجے کے نقیض کو، ویجعل کلیتہ لکلیۃ کبریٰ وصغرى القیاس، اور یہاں پر جو رکھ دیا جائے کبریٰ کا کبریٰ کلی اور صغرى قیاس کا، یہ ایجاب اس کی ایجاب کے لیے، صغرى لینتج من الشکل الاول ما ینافی الکبریٰ، تاکہ نتیجہ اس کا شکل اول کا آ جائے جو کبریٰ کا منافی ہو۔ وهذا یجری فی الضروب کلها، یہ تمام قسموں میں جاری ہوتا ہے۔ واما بعکس الصغرى لیرجع علی الشکل الاول، اور یہاں پر کہتے ہیں جو صغرى کا عکس ہوگا یہ لوٹے گا شکل اول کی طرف، وذلك حيث يكون الكبرى کلیۃ، اور یہ ایسا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے کبریٰ کلیہ ہو، کما فی الضرب الاول، جسے پہلے قسم میں تھا، والثانی دوسرے میں تھا، اور چوتھے میں تھا، والخامس اور پانچویں میں۔ واما بعکس الصغرى لیصير شکلا رابعا، اور جب اس کا کبریٰ کو ہم یہاں پر عکس کریں گے یہ شکل رابع بن جائے گا۔ ثم عکس ترتیبی، پھر ترتیب کو پلٹ دینا ہوگا، لیرتد شکلا اولا، تاکہ اس سے شکل اول بن جائے، وینتج نتیجۃ، اور اس سے نتیجہ حاصل کیا جائے گا۔ ثم یعکس ھذا النتیجۃ، پھر اس نتیجے کا عکس نکال دیا جائے گا۔ فإن المطلوب ذلك، کیونکہ فإنه المطلوب، کیوں یہ مطلوب ہے، وذلك حيث يكون الكبرى موجبۃ، اور یہ ایسا ہوگا کہ
کبرا موجبہ ہوگا یصلح عکسو صغرا شکل اول، تاکہ یہاں پر اس کا عکس یہاں پر جو ہے شکل اول کے صغرا بننے کا یہاں پر جو صلاحیت رکھے، ویکون صغرا کلیۃً اور صغرا کلی بھی ہو، لیصلح کبرا لہو کما فی ضرب الاول والثالث لا غیر، تاکہ اس کا کبرا ہو سکے جس شکل اول میں اور شکل ثالث میں گزرا ہے کہ اس کا کبرا کا کلیہ ہونا شرط تھا۔ قول الرابع، آگے چوتھے کا طریقہ، یہ تو چوتھا طریقہ بہت لمبا ہے، پورا ورقہ ہے، یہ سارے ادھر یہ نظریے بتا جائیں گے، اس کتاب میں مسائل بھی دی ہوئے ہیں۔ آگے فصل آ رہا ہے، اصل میں یہ کھلا ٹائم ہوا آدمی اس کو پھر چارٹ پہ لکھے، پھر سمجھ میں آتے ہیں تو مسئلہ اتنا نہیں ہے، پھر لکھے کہ اس کے یہ دیکھو یہ آ رہا ہے، اس کے یہ آ رہا ہے، اس کے یہ بنتا ہے، تب ہوتا ہے۔ کھلا ٹائم ہوا آدمی بیٹھ کے لکھے پھر سمجھے کافی نہیں ہے، چارٹ پہ لکھے پھر یہ اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، اور مسائل خود بتاتی جاتی ہے، اس کے آ رہا ہے، اس کے بنا ہے، سب بھارت پڑھ